ہو سکتا ہے جو دکھائی دے رہا ہو وہ آنکھ کا دھوکا ہو یا بات کوئی اور ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ جو مجرم سمجھا گیا ہو وہ بے گناہ ہو، خطا وار کوئی اور ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ یہ جو رہبر ہیں وہ رہزن ہو، رہنمان نہ ہو۔ ممکن تو یہ بھی ہے جو بتائی گئی ہے وہ خبر نہ ہو، کسی کی خواہش ہو۔ ممکنات کے اس کھیل میں سبھی ممکن ہے۔ دیکھیے ہر ممکن پر خصوصی نظر صرف میری آواز اسد نواز کے ساتھ آواز پاکستان یوٹیوب چینل پر ہر پیر، جمعرات اور ہفتہ۔ میری آواز اسد نواز کے ساتھ اظہر چانڈیو کا سلام۔ ناظرین، پاکستانی سیاست میں کیا عید کے بعد ہلچل ہو رہی ہے؟ سنا ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ 18ویں ترمیم پر حکومت اور اپوزیشن گٹھ جوڑ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ NFC ایوارڈ پر حکومت چاہتی ہے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ آج ان موضوع پر بات کریں گے ہم اسد نواز خان صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، یہ جو ایشو ہے کہ حکومت اور PP کے درمیان سنا ہے آج کل بہت زیادہ انبن ہوئی ہے یا ٹھن گئی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وجہ کیا ہے، کیوں اتنا آج کل وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں؟ اظہر بھائی، سندھ میں گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی اور کافی عرصے دراز سے ان کی گورنمنٹ ہے۔ سندھ کو فتح کرنے کا خیال دیکھیں، کہیں یا خواب دیکھیں، وہ ہر پارٹی کے دل میں ہے۔ نون لیگ نے بڑی کوشش کی کہ سندھ میں ہم ان کی سیٹیں توڑیں، ہم ان کے بندے توڑیں، ہمیں وہاں پہ سیٹیں ملیں، الیکشن میں ہمیں کامیابی حاصل ہو۔ PTI نے کوشش کی، MQM نے کوشش کی، پیر پگاڑا صاحب نے کافی اتحاد بنائے، لیکن سندھ پیپلز پارٹی نے کسی کو نہیں دیا۔ MQM شہر کی حد تک، حیدرآباد اور کراچی کی حد تک محدود ہو گئی۔ اس کے بعد نون لیگ بالکل ناکام ہوئی۔ PTI نے اس بار اس الیکشن میں کچھ حد تک وہاں پہ سیٹیں لیں۔ اب PTI کی کوشش ہے کہ ہم وہاں پہ ان سے زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ اگلے الیکشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیاری ہے PTI کی، اور پیپلز پارٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ دینا نہیں چاہتی، اس لیے ان کے درمیان اختلافات ہیں اور وہ روز کسی نہ کسی ایشو پہ، کسی نہ کسی بات پہ وہ اختلافات چلتے رہتے ہیں۔ یہ ہے۔ اچھا، اگر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان یہ اتنا بڑا ایشو جو کھڑا ہو گیا ہے، یعنی کہ آپس میں دونوں کی ٹھن گئی ہے، اس کا فائدہ سندھ کی عوام کو ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اگر بھی عوام کا تو آج تک کسی نے نہیں سوچا، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، PTI ہو، نون لیگ ہو، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جو ہمارے اختلافات ہیں ان کی وجہ سے کس کو نقصان ہوگا یا کس کو فائدہ ہوگا۔ یہ ہے ساری گیم نمبرز کی، یہ نمبرز لینا چاہتے ہیں، یہ MPAs، MNAs یا ذمہ دار جو وہاں پہ الیکٹیبل لوگ ہیں ان کو لینا چاہتے ہیں۔ ان کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ عوام کو نقصان ہو یا فائدہ ہو، یہ صرف اپنی سیاست کرتے ہیں چاہے جو بھی ہو۔ اسی سیاست کی وجہ سے ان کے چھوٹے چھوٹے ایشوز پر اختلافات ہیں اور وہ روز بروز بڑھ رہے ہیں، کیونکہ الیکشن نزدیک آتا جا رہا ہے، 2 سال ہونے والے ہیں، 5 سال سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں الیکشن، 5 سال بعد ہوں، اس لیے ہر کوئی گراؤنڈ بنا رہا ہے۔ PTI کوشش کری ہے کہ اپنا گراؤنڈ بنائے، پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ ہم اپنے اقتدار کو مزید آگے بڑھا سکیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ سندھ میں گورنر راج لگائے گی، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ گورنر راج کی بات تو جی PTI کے جو ہیں اپوزیشن لیڈر وہاں میں سندھ میں، انہوں نے تو خود پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہہ دیا، بلکہ MQM نے بھی ان کی حمایت کا سنا ہے کہ کر رہے ہیں۔ گورنر راج لگ بھی سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اظہر بھائی کہ گورنر راج صرف سندھ میں کیوں؟ اگر گورنر راج لگانا ہے تو باقی صوبوں میں لگائیں، لیکن گورنمنٹ نہیں چاہے گی وفاقی گورنمنٹ کے باقی صوبوں میں لگے، صرف سندھ میں چاہے گی۔ بات پھر وہی ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی سیاست کے لیے وہ گورنر راج لگائیں گے، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ گورنر راج لگے۔ اس کے پیچھے بھی کوئی گیمیں ہیں، اس کے پیچھے بھی اپنے معاملات ہیں، کچھ حاصل کرنے کے لیے کسی کو پریشرائز کرنا پڑتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ گورنر راج لگے وہاں پہ۔ اچھا، اگر گورنر راج لگ بھی جاتا ہے، جو پیپلز پارٹی پہلے ہی سندھ میں بہت مقبول ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا فائدہ الٹا ان کو ہوگا، وہ مظلوم بن جائیں گے؟ بالکل، گورنر راج سے اختیارات تو مل جائیں گے PTI کو، لیکن عوام میں پھر ایک بار نا سندھ کی، خاص طور پہ اندرون سندھ میں پھر پذیرائی ملے گی پیپلز پارٹی کو، اور میں آپ ٹھیک کہتے ہیں، بالکل سندھ میں ان کو اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ اچھا، 18ویں ترمیم پر جو گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا 18ویں ترمیم کے اوپر کوئی
وہ جو ہے یہ جو 18ویں ترمیم کے اوپر کوشش ہو رہی ہے، کیا کوئی رنگ آئے گی یا نہیں؟ اصل بھی اصل میں ایشو 18ویں ترمیم نہیں ہے، اصل ایشو ہے NFC ایوارڈ۔ NFC ایوارڈ کو یہ کیونکہ اپنا پاکستان کے آئین میں ہے کہ ہر 5 سال کے بعد نیا NFC ایوارڈ بنایا جاتا ہے یا اس میں کمیٹی بنائی جاتی ہے، پھر وہ جب رضامند ہو جاتے ہیں سارے ممبران کمیٹی کے تو پھر وہ قانون کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن 2010 کے بعد کوئی NFC ایوارڈ بنا نہیں۔ ایشو 18ویں ترمیم نہیں ہے، ایشو ہے NFC ایوارڈ۔ اب اس کے اوپر یہ جو گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ، وفاقی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کو بلیک میل کر رہی ہے گورنر راج کی کا کہہ کے کہ ہم گورنر راج لگا لیں گے۔ اصل میں چاہتے وہ یہ ہیں کہ یہ NFC ایوارڈ اپنی مرضی کا اس میں ہم نظر ثانی کر جائیں یا 18ویں ترمیم میں، مجھے نہیں لگتا کہ 18ویں ترمیم کو یہ چھیڑیں۔ میرا جو ذہن ہے وہ ہے NFC ایوارڈ، صرف وفاقی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ NFC ایوارڈ لگے۔ اس لحاظ سے ان کا آپس میں مختلف چینلز کے تھرو، ڈائریکٹ شاید نہ ہو، مختلف چینلز کے تھرو اپوزیشن کی اور وفاقی گورنمنٹ کی ڈیلز کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بھی ان کے درمیان ڈیل ہو رہی ہے۔ لیکن جو اب اس وقت خبر ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو ڈیل کی انہوں نے شرائط رکھی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ایسی شرائط ہیں جو شاید PTI ان کے اوپر نہ آئے، اس لیے انہوں نے پھر ان کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ گورنر راج والا ایشو جو ہے وہ کریٹ کیا ہے۔ PTI کو پریشرائز کرنے کے لیے یا پیپلز پارٹی کو پریشرائز کرنے کے لیے گورنر راج والا ایشو جو ہے وہ چھیڑا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو NFC ایوارڈ قومی مالیاتی کمیشن جو ہے، اب کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر جو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ یہ تقسیم کیا جائے یا بنایا جائے، یہ حکومت اس میں کس حد تک کامیاب ہوگی؟ NFC ایوارڈ 2010 میں جب کے دور میں جو منصوبہ طور پر منظور ہوا ہوتا ہے کہ جو ہوتی ہے اس کو صوبوں میں وفاق میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس وقت یہ فیصلہ آیا تھا منصوبہ دور میں کہ 57% کو بدل دیا جائے، 45% وفاق میں۔ اب وفاق یہ کہتا ہے گورنمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اخراجات نہیں، کیونکہ وفاق میں 40% زمین کے اخراجات نکالنے ہیں، 40% سے انہوں نے جو گورنمنٹ میں دوسرے ملکوں کے قرضے ہیں وہ دینے ہیں، ان کی جو قسطیں ہیں وہ بھی دینی ہیں، اور انہیں ہی 40% سے انہوں نے اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں، اب گورنمنٹ یہ چاہتے ہیں صوبوں کا فنڈ کم کیا گیا، اس لیے وہ ہر حال میں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس کے بعد وہ گورنر راج اور باقی وہ پریشرائز کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ اپنا NFC ایوارڈ نیا منظور ہو جائے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس وقت ملک کو ضرورت بھی ہے۔ اچھا، NFC ایوارڈ نیا منظور ہو جائے گا، یہ بتائیں کہ یہ جو NFC ایوارڈ نیا منظور ہوگا اس کا فائدہ زیادہ وفاق کو ہوگا یا صوبوں کو ہوگا؟ اگر بھی فائدہ اور نقصان کی بات نہیں ہے اس میں پنجاب والے کہتے ہیں یا سندھ والے جو صوبائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ان کو پیسہ زیادہ ملتا ہے، ان کو فنڈ زیادہ ملتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے ترقیاتی کام کرانے ہوتے ہیں صوبائی لیول پہ اور ہمیں یہ ٹھیک ہے۔ لیکن وفاق چاہتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ کم ہے، خاص طور پہ جو زیادہ بجٹ جاتا ہے نا اظہر بھائی، وہ جاتا ہے ڈیفنس میں، اوپر سے یہ قرضے، وفاق پریشان ہے، ان سے واقعی اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار کیونکہ جو کمیٹی اب صدر صاحب نے بنا دی ہے 10 رکنی، اس میں ہر صوبے کے ممبران ہیں، سیکٹری خزانہ بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں، امید ہے کہ یہ ان میں مشاورت ہوگی اور یہ منظور ہو جائے گا۔ نقصان اور فائدہ نہیں ہے، یہ تو ملک کا ہے نا، نقصان ہو یا فائدہ ہو، بس اللہ دعا کریں کہ یہ کوئی اچھے طریقے سے ہو جائے کہ وفاق کے معاملات بھی ٹھیک رہیں اور صوبائی معاملات بھی ٹھیک رہیں۔ وفاق کے معاملات اور صوبائی معاملات بھی ٹھیک رہیں۔ آج کا جو ہم نے تفصیلی گفتگو کی کہ 18ویں ترمیم کے اوپر کہ 18ویں ترمیم کا کیا نتیجہ نکلے گا، سندھ میں گورنر راج لگے گا یا نہیں لگے گا، پیپلز پارٹی اپنی کوشش کر رہی ہے، PTI کی کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ہم عوام کو ریلیف دیں، دونوں کی حتی الامکان کوشش یہی ہے کہ عوام کو ہی فائدہ ہو۔ جو بھی نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ عید کے بعد ناظرین دیکھیں گے۔ شکریہ۔